غسل کا طریقہ جاننا، غسل کا طریقہ جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم ہے۔ جب بھی غسل کا مرحلہ آئے، چاہے وہ سنت غسل ہو یا فرض غسل ہو، انسان کے اوپر وہ لازم ہو جاتا ہے۔ لازمی اور ضروری بات یہ ہے کہ بندے کو غسل کے متعلق تمام مسائل کا علم ہو۔ جب تک انسان کو غسل کے متعلق علم نہ ہو، انسان کے لیے غسل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے کہ کبھی تو سردی کی وجہ سے، کبھی تو گرمی کی وجہ سے، کبھی کبھار اپنے بھول کی وجہ سے انسان سے غسل کے دوران کچھ نہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے استنجا کر دینا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا ہے۔ کلائیوں تک دھونا اس وجہ سے کہ رات کو یا کسی بھی وقت آپ کے ہاتھ کہاں لگے ہیں، کہاں نہیں لگے، مطلب یہ ناپاک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے استنجا کر دینا ہے، جیسے ہم نماز کے لیے استنجا کرتے ہیں، ایسے ہی استنجا کر دینا ہے۔ اگر آپ کے بدن کے اوپر کوئی گندگی لگی ہے، اس گندگی کو صاف کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے، جس کو ہم کلی کہتے ہیں۔ کلی کر دینے 3 مرتبہ، اور اس میں آپ نے مبالغہ کرنا ہے۔ مبالغہ کا مطلب کیا ہے؟ کلی کر کے منہ میں پانی ڈال کے غرارہ کر لیجئے۔ غرارے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے منہ میں پانی ڈال لیتے ہیں اور ہم کرتے ہیں ایسے منہ کو اوپر اٹھا کے پانی کو منہ کے اندر گھما لیتے ہیں، اس کو غرارہ کہتے ہیں۔ 1 مرتبہ، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ۔ 3 مرتبہ کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ کیسے؟ مبالغے کے ساتھ ہاتھ میں پانی لے کے یا تو اوپر کھینچ لیجئے اگر آپ وہ کھینچ سکتے ہیں، اور یاد یہ ہے کہ پانی کو ہاتھ میں لے کر ذرا زور سے ناک میں ڈال لیجئے، تاکہ ناک کا جو یہ نرم جگہ ہے، یہ جو نرم جگہ ہے، اس نرم جگہ تک پانی پہنچ جائے۔ اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ناک کے اندر جب نرم جگہ تک پانی پہنچ جاتا ہے تو ایسے کھجلی سی ہو جاتی ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں تک پانی پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پورے بدن کے اوپر پانی بہا لینا ہے۔ پانی بہانے کا معنی یہ کہ اگر ٹوٹی اوپر لگی ہے، نیچے آپ کھڑے ہو جائیں اور خوب اپنے بدن کو مل لیجئے، پورے جسم کو۔ اسی طریقے سے کانوں کے اندر آپ نے انگلیاں پھیر دینی ہے، ناف کے اندر آپ نے انگلیاں پھیر دینی ہے، اور اسی طریقے سے پورے بدن کے اوپر آپ نے پانی پہنچا دینا ہے۔ یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل گیا ہو، آپ کا غسل نہیں ہوا۔ اس لیے بہت زیادہ دھیان کے ساتھ جن علاقوں میں پانی کی مقدار کم ہے وہ ٹوٹی میں نہیں آ سکتا، بندہ بالٹی میں لے کے آ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے مقدار کم ہے، ٹوٹی میں کم آ رہا ہے تو بالٹی نیچے رکھ کے اور اس سے جو نا وہ ایک مگ کے ذریعے سے یا پیالے کے ذریعے سے، بڑے پیالے کے ذریعے سے بدن کے اوپر پانی اتنا ڈالے کہ بندے کو یقین ہو جائے کہ ایک بھی بال خشک نہیں رہے۔ غسل کے دوران ایک مسئلے کا انتہائی زیادہ خیال رکھیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات نے اپنے ہاتھوں میں، انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن رکھی ہوتی ہے۔ انگوٹھیاں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ ایک نہیں، دو نہیں، 4 میں پوری کی پوری انگلیوں کو بالکل جس کو کہتے ہیں بھر کر کے رکھا ہوتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ العزیز کبھی اس پہ بات کریں گے کہ آیا انگوٹھی پہننا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بڑی ساری ڈالی ہوئی ہے، یہ اتنی ساری لگا دینا آیا یہ شرعاً درست ہے کہ نہیں ہے؟ شرعاً درست نہیں ہے، لمبی تفصیل ہے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو جس بھائی نے انگوٹھی پہنی ہو اور وہ غسل کے دوران یا تو اتار دے، بات ختم۔ اگر اتار نہیں سکتا یا انگلی سے وہ نکل نہیں سکتا تو آسان سی بات یہ ہے، جب آپ اپنے بدن کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو انگوٹھی کو ذرا ہلائیں، انگلی میں ہلائیں، تاکہ اس کی نیچے پانی چلا جائے اور نیچے کوئی جگہ خشک نہ رہے، آپ کا غسل جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے۔
بہت ساری مستورات ایسی ہوتی ہے، بہنیں ہوتی ہے جو کہ غسل کے دوران ان کی کانوں میں بالیاں ہوتی ہے یا ناک کے اوپر انہوں نے سونے کا زیور لگایا ہوا ہے یا کنگن پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں کے اندر بینگن، تو چاہیے یہ کہ اس کو تھوڑا سا ہلائیں، کانوں کے اندر بالیاں ہیں اس کو ذرا ہلائیں، جب تک اگر وہ نہیں ہلاتی تو اس کے اندر پانی نہ جانے کا خدشہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اندر پانی نہ جائے، جب پانی نہ جائے وہ جو سوراخ ہے اس کے اندر، لہٰذا پانی پہنچا دینا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت ہم تو بیمار ہے، فلانی جگہ پٹی ہے، مثال کے طور پر ہاتھ کے اوپر زخم ہے، پیر کے اوپر زخم ہے، تو اگر اس جگہ کو پانی سے آپ بچا سکتے ہیں تو بہتر ہے، اگر آپ بچا نہیں سکتے تو اس کے اوپر مسح کر دیجئے۔ بچانے کا معنی ہے اپنے شاپر پہن کے یا شاپر جو ہے اوپر لپیٹ کے یا سلوشن ٹیپ پر لپیٹ کے یا کوئی پٹی لپیٹ کے جس کے اندر پانی نہ جائے ہے جی، یا آپ کی ٹانگ کے اوپر زخم ہے، آپ ٹانگوں کو ذرا جو ہے نا وہ لمبا کرتے ہیں اور پورے بدن کے اوپر آپ پانی بہا لیتے ہیں اور اس ٹانگ کو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو پانی نہیں پہنچانا، تو آپ نے پانی نہیں لگانا، پانی لگاؤ گے زخم زیادہ ہو جائے گا، اسے سائڈ پر رکھے، آپ نے پورے بدن کے اوپر شاور لیا، پانی لی اور آپ نے جو ہے نا وہ پورے بدن کا غسل کر، لیکن یہ ہے کہ ایک ٹانگ رہ گئی ہے تو اس ٹانگ کے اوپر آپ مسح کر لے، جس جگہ پر آپ نے مسح کرنا ہو ہاتھ کو گیلا کرے اور یوں اس کے اوپر پھیر دے، اس کو مسح کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ ضروری باتیں تھی غسل کے اندر۔ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو غسل کے اندر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہوتے، اس لیے ان کا غسل غسل شرعی نہیں کہلاتا، بلکہ وہ یوں ہی اپنے بدن کے اوپر پانی تو بہا لیتے ہیں لیکن اس کا غسل نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے پاکی کی حالت میں جتنی وہ عبادات کرتا ہے اس سے وہ ادا کرنا صحیح نہیں۔